دوسری جو آپ نے بات کی ڈیل کی، دیکھیں آپ نے جب ڈیل کی بات کی تو ڈیل کس کی ہوئی ہوئی ہے؟ ڈیل اس کی ہوئی ہوئی ہے جس نے 200 پیشیاں جھوٹے مقدمات میں بھگتیں، جو آج بھی اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی ملک واپس نہیں آ سکتا، جس کے بارے میں ایک ایک چیز آپ نے انویسٹیگیٹ کر لی، اس پہ آپ نے قوم کا اربوں روپیہ خرچ کیا. یہ جو براڈ شیٹ والی کمپنی ہے، آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر قوم کا اربوں روپیہ خرچ ہوا کہ ہمیں کچھ نواز شریف کے خلاف نکال کے لے آؤ. آخر میں انہوں نے پھر معافی مانگی. تو وہ جو قوم کا ٹیکس پیئر کا خون پسینے کی کمائی ہے، وہ آپ نے صرف اس لیے بہا دی کہ نواز شریف کے خلاف آپ کو ایک چیز مل جائے. چور ڈاکو کے آپ نے نعرے بلند کیے اور آخر میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ملا تو آپ کو اقامہ پر ان کو نکالنا پڑا. آپ یہ دیکھیں کہ جس انسان کی 3 دفعہ حکومت رہی ہو، تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، اور پاکستان کے ہر میگا پروجیکٹ پہ اس کا نام لکھا ہو، چاہے وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہو، یا پاکستان کی موٹر ویز ہوں، یا پاکستان کے جو توانائی کے کارخانے ہوں، یا وہ سی پیک ہو، یا وہ میٹرو بس ہو، یا وہ اورنج لائن ہو، یا وہ پاکستان کے جدید ایئرپورٹس ہوں، یا وہ پاکستان کا 3G 4G 5G ہو، اس سب پر نواز شریف کا نام لکھا ہے. تو ایک سیکنڈ تو اب آپ نے اس انسان پر چور ڈاکو کا الزام لگایا جس نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے اور اس کے خلاف کچھ نہیں نکلا، لیکن اس کے خلاف کرنے والوں نے ثبوت دے دیے کہ ان کے خلاف زیادتی ہوئی ہے. شوکت عزیز صدیقی کی گواہی آپ کے سامنے ہے، اور جو ارشد ملک مرحوم تھے ان کی گواہی آپ کے سامنے ہے. لیکن ان کے مقدمات جوں کہ توں کھڑے ہیں، ان کے مقدمات جوں کہ توں کھڑے ہیں. اچھا میں سیاست پہ دوسرے حصے میں آنا چاہوں گا. انہوں نے ڈیل کی یا اس شخص نے ڈیل کی اور آج تک کرتا آ رہا ہے، جس کو پہلے کندھوں پہ سوار کر کے اسٹیبلشمنٹ کے لایا گیا، اب اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کندھوں سے اتار دیا. دیکھیں ایک سیکنڈ آپ مجھے ٹائم دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو زیرو سے کھڑا کیا، احمد شجاع پاشا اور وہ دوسرے جو صاحب تھے جو اس کے بعد آئے، ان کا ظہیر الاسلام صاحب. پھر جو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ابھی گھر گئی ہے، جنرل فیض صاحب، انہوں نے ان کو اسکریچ سے کھڑا کیا. ان کے ہمارے لوگ توڑ کے، باقی پارٹیز کے لوگ توڑ کے ان کی پارٹی بنائی، اور ان کو پیسہ دیا، ان کو پولیٹیکلی مضبوط کیا. ہمارے لوگ جو پارٹی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے ان سے ٹکٹس واپس لیں. جنہوں نے ٹکٹس واپس کرنے سے انکار کر دیا ان کو کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں، آپ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہ لڑیں. پھر ان کو یہ کہا گیا کہ جو پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے بھی الیکشن اگر لڑنے پہ وہ نہ ٹکٹ واپس کرنے پہ تیار نہیں تھا کہ ٹکٹ واپس نہیں کرنی، لوگوں نے ساتھ دیا، ان کے خلاف مقدمات بنائے، ان کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا. اور اس کے بعد عمران کو RTS بٹھا کر تو ان کو وزیر اعظم کے دفتر میں انسٹال کر دیا گیا. پھر 4 سال جس طرح ان کی حکومت ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے چلائی گئی، ان کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی باہر جا کے پیسے ان کے لیے لائے جاتے رہے. وہ شخص اتنا نالائق تھا، اتنا نااہل تھا کہ وہ اس چیز کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکا. یہی اسٹیبلشمنٹ اگر نواز شریف صاحب کو ملی ہوتی، اور یہی کوآپریشن اگر پچھلے 3 ادوار میں ان کو ملی ہوتی، آپ آج دیکھتے کہ پاکستان شاید ٹرکی کے ساتھ کہیں کھڑا ہوتا، یا دنیا میں اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا.